اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے اصحاب الفیل کا واقعہ اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کیسے کی، کعبہ کے مقابلے میں کون سا گرجا گھر بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھی والا سال کس کو کہتے ہیں۔ اس سب تفصیل کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی تھی، اور عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے کہ عام الفیل یا ہاتھی والا سال کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ فیل میں بھی ملتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب الفیل کا واقعہ اس طرح نقل کیا ہے۔ ملک یمن پر خاندان حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مذہباً مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ یوسف ذو نواس تھا، جس نے یمن کے اہل حق نصارہ پر شدید مظالم کیے تھے اور توحید پرست عیسائیوں کو خندقوں میں زندہ جلا دیا تھا۔ اصحاب الاخدود کا وہ مشہور واقعہ اسی بادشاہ سے منسوب ہے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم کی سورۃ البروج میں آ چکا ہے۔ خندق کے عذاب سے بچ کر کسی طرح دو آدمی نکل بھاگے تھے، اور انہوں نے ملک شام کے بادشاہ سے فریاد رسی کی کہ یوسف ذو نواس نے اہل ایمان پر ایسا ایسا ظلم کیا ہے۔ شام کے بادشاہ نے اپنے حلیف بادشاہ حبشہ کو خط لکھا تھا کہ وہ اس کا انتقام لے، اور ساتھ ہی دو کمانڈر اریات اور ابرہہ کی قیادت میں یمن کے اس ظالم بادشاہ کے مقابلے پر روانہ کر دیا۔ یہ عظیم الشان لشکر یمن پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو حمیر خاندان کے اثر سے آزاد کرا لیا۔ ملک حمیر ذو نواس بھاگ نکلا اور ایک دریا پار کرتے ہوئے غرق ہو گیا۔ اس طرح اریات اور ابرہہ کے ذریعے یمن پر حبشہ کے بادشاہ کا قبضہ ہو گیا، جو خود نصرانی المذہب تھا۔ یہ واقعہ 525 عیسوی میں پیش آیا تھا، جس نے حمیری خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ان دونوں کمانڈروں میں نزاع پیدا ہو گئی اور باہمی جنگ میں اریات مارا گیا اور ابرہہ غالب آ گیا، اور پھر وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی جانب سے ملک یمن کا حاکم مقرر ہو گیا۔ ابرہہ ذاتی طور پر کٹر عیسائی تھا۔ اس کے عزائم میں یہ بات بھی شامل تھی کہ سارے عرب کو عیسائیت میں تبدیل کر دیا جائے، اسی طرح کہ مکہ مکرمہ کی عالمی مرکزی حیثیت بھی ختم ہو جائے۔ مذہبی جنون میں اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنایا جس کی نظیر اس وقت دنیا بھر میں نہ تھی۔ ابرہہ نے اس کی تعمیر میں یمن کی بے اندازہ دولت اور بیش بہا جواہر صرف کیے۔ یہ قیمتی پتھروں کی بہت ہی خوبصورت طویل و عریض عمارت تھی۔ عجیب و غریب زرکار نقوش سے منقش جواہر ریزوں سے مزین ہاتھی دانت کی نفیس جالیاں، سونے چاندی کے اوراق سے در و دیوار کو سجایا گیا۔ اس سے ابرہہ کا یہ مقصد تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو ہر سال حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسہ کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبۃ اللہ کے بجائے اس کا طواف اور حج کریں۔ کچھ عرصے بعد اس نے پوری مملکت میں اعلان کروا دیا کہ اب یمن سے کوئی شخص بھی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے۔ ایسا شخص اسی کنیسہ میں آئے اور اس کا طواف کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیمی اور کعبۃ اللہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس نے عدنان، کہتان اور قریش کے قبائل میں اس اعلان سے سخت غم و غصہ کی لہر پیدا ہو گئی۔ اگرچہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر اور عبادت کا مرکز خیال کرتے تھے۔ مورخ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ ابرہہ کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب تاجر نے کسی نہ کسی طرح کلیسا پر گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فعل ایک قریش نے کیا تھا۔ مقاتل بن سلیمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس گرجا گھر میں آگ لگا دی تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہو تو کوئی تعجب خیز نہیں، کیونکہ ابرہہ کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز
اور مفسدانہ تھا، اور قدیم جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا قریشی یا چند نوجوانوں کا مشتعل ہو کر کلیسا کو گندہ کر دینا یا اس میں آگ لگا دینا ناقابل فہم بات نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ عرب کے چند مسافروں نے کلیسا کے قریب اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی تھی جہاں ان کا قیام تھا۔ اتفاقاً ہواؤں کی لہر نے آگ کلیسا پر جا گری اور کلیسا جل گیا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ملی کہ خانہ کعبہ کے معتقدین نے یہ حرکت کی ہے تو غیظ و غضب میں عہد کیا کہ اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک خانہ کعبہ کو ڈھا نہ دوں۔ اس کے بعد اس نے 570 یا 571 میں اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت طلب کی کہ وہ انہدام کعبہ کی مہم کے لیے حجاز جانا چاہتا ہے۔ نجاشی نے اس کو اجازت دے دی اور خصوصی تعاون کے طور پر اپنی فوج کا سب سے طاقتور بلند و بالا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ مزید 7-8 ہاتھی اور دے دیے۔ ابرہہ 60,000 فوج لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذوالفر نامی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور بہت سے عرب قبائل اس کے گرد جمع ہو کر ابرہہ کے خلاف جنگ کیے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور ذوالفر کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ پھر قبیلہ خثم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کا سردار نفیل بن حبیب نے اپنے قبیلے کو لے کر ابرہہ کے مقابلے کے لیے آیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے اس کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو گرفتار کر لیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا، مگر یہ سمجھ کر زندہ رکھا کہ اس سے مکہ کے اہم راستوں کا پتہ معلوم کر لیا جائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، پھر جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے پچھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور ابرہہ سے گزارش کی کہ وہ ان کے مشہور معبود لات کا مندر تباہ نہ کرے۔ چنانچہ ان کا سردار مسعود ثقفی ایک وفد کو لے کر ابرہہ سے ملا اور کہا کہ ہمارا بت خدا وہ معبد نہیں ہے جس کو آپ ڈھانے آئے ہیں، وہ تو مکہ مکرمہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں، ہم مکہ مکرمہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو ایک آدمی فراہم کر دیتے ہیں جو قریب کے راستے سے مکہ تک رہنمائی کرے گا۔ ابرہہ نے یہ بات قبول کر لی اور بنو ثقیف نے ابو ریغال نامی شخص کو ان کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ مکرمہ 3 کوس کے فاصلے پر رہ گیا تو المخمس نامی مقام پر پہنچ کر ابو ریغال فوت ہو گیا۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں مدتوں اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے ہیں اور بنو ثقیف کو بھی وہ عرصے دراز تک طعنہ دیتے رہے ہیں کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کا تعاون کیا۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ المخمس سے ابرہہ نے اپنے مقدمۃ الجیش کو آگے بڑھایا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے اس لشکر نے ان پر چھاپا مارا اور سب اونٹ ہانگ لے گئے، ان میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنے ایک سفیر خاطہ حمیری کو شہر مکہ روانہ کیا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ اس گھر کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم لوگ جنگ نہ کرو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ نیز اس سفیر کو یہ بھی ہدایت دی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ سفیر نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ عبد المطلب نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی قطعاً طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل کا بنایا ہوا، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ سفیر نے کہا آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں اور اس سے بات کریں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب اس قدر وجیح اور پروقار آدمی تھے کہ ابرہہ ان کو دیکھ کر متاثر ہو گیا اور اپنی جگہ سے اتر کر ان کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ گھر کعبہ جو آپ کے دین آبائی کا قبلہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا
میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں۔ رہا یہ گھر کعبہ تو اس کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ کو خواجہ عبدالمطلب کی یہ بات معمولی سی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا تمہارا رب اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ خواجہ عبدالمطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عبدالمطلب کے ساتھ قریش کے چند سردار بھی تھے۔ انہوں نے ابرہہ کے آگے یہ پیشکش کی کہ اگر بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں تو ہم پورے تہمہ حجاز کی 1/3 پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے۔ مگر ابرہہ نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ خواجہ عبدالمطلب اپنے اونٹ لے کر واپس چلے آئے اور سیدھے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور چوکھٹ کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ قریش کی ایک بڑی جماعت بھی ساتھ تھی۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابرہہ کی لشکرگاہ سے واپس آ کر خواجہ عبدالمطلب نے اہل قریش سے کہا اپنے بال بچوں سمیت پہاڑوں پر چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم پاک میں حاضر ہوئے اور کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں بھی ان سب کو بھول گئے اور صرف اللہ واحد کے آگے دست سوال پھیلایا۔ ان کی جو دعائیں کتب تاریخ میں منقول ہیں ان میں اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں خواجہ عبدالمطلب کے جو اشعار نقل کیے ہیں وہ اس کی شہادت دیتے ہیں۔ یہ دعائیں مانگ کر خواجہ عبدالمطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں پر چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا وہ خاص ہاتھی محمود نامی جو آگے آگے تھا یکا یک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت تیر مارے گئے، یہاں تک کہ اس کو زخمی کر دیا گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آخر اس کو جنوب شمال مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، مگر مکہ مکرمہ کی طرف موڑا جاتا تو واپس بیٹھ جاتا۔ کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اتنے میں پرندوں کی قطاریں آتی نظر آئیں، جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں چنے یا مسور کی دال کے برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 کنکریاں پنجوں میں تھیں۔ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کہیں بھی نہیں دیکھے گئے۔ بدن کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے اور پنجے سرخ قسم کے تھے۔ پرندوں کے یہ جھنڈ نے ابرہہ کے لشکر پر سنگریزوں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ کنکر گرتے جسم سے پار ہو جاتے اور جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ کنکری کے لگتے ہی گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھیں۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا۔ پورے لشکر میں افراتفری پیدا ہو گئی۔ لشکر کے لوگ یمن کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ نفیل بن حبیب، جس کو ابرہہ رہنما کے طور پر ساتھ لایا تھا، اس کو تلاش کر کے درخواست کرنے لگا کہ واپسی کا راستہ بتائیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جبکہ اللہ تعاقب کر رہا ہے۔ اس بھگدڑ میں یہ لوگ گر گر کر مرتے گئے اور مر مر کر گرتے جاتے تھے۔ عطا بن یسار کی روایت ہے کہ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ ایک بڑی تعداد تو وہیں ہلاک ہو گئی اور کچھ بھاگتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔